بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی۔ دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال بدستور خراب، کسی کے کنٹرول میں نہیں، اور خاص طور پہ ہماری طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ طاقت کے بل بوتے پر، ڈنڈے کے زور پر بہت کچھ کیا جا رہا ہے، بہت کچھ کیا جا چکا ہے، لیکن صورتحال اس وقت بہتر ہوگی جب یہ سمجھا جائے گا کہ پاکستان صحیح راستے پر چل رہا ہے، اور پاکستان کے اندر جو ایک جعلی نظام قائم ہے اس کو دنیا نے قبول کر لیا ہے۔ نہ پاکستان کے عوام نے اسے قبول کیا، نہ دنیا نے قبول کیا، اور اب جو پاکستان کے آئینی ادارے ہیں وہ بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے مزید آئین شکنی کا عمل جاری ہے، قانون شکنی کا عمل جاری ہے، اور آئین کو مسخ کیا جا رہا ہے، قانون کو مسخ کیا جا رہا ہے نئے نئے آرڈیننس جاری کر کے، اور آرڈیننس بھی خاص نقطہ نظر سے جاری کیے جا رہے ہیں کہ ہدف ہے کہ یہ جعلی نظام کو تحفظ دینا ہے۔ اس لیے اس جعلی نظام کو تحفظ دینے کے لیے ایک آرڈیننس کی فیکٹری جو ہے وہ کھل چکی ہے، اور 2 آرڈیننس پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا کہ جاری کیے گئے ہیں، اور دونوں کا مقصد یہی ہے کہ اس جعلی نظام حکومت کو آگے بڑھایا جائے۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ قاضی صاحب کو ذرا تھوڑا سا اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ذرا ہمت دی جا رہی ہے، ان کو تھوڑا سا ورغلایا بھی جا رہا ہے کہ جناب آپ ہمت کریں، آپ بہت طاقتور ہیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں، بس آپ ذرا اپنا رول ادا کریں۔ ان کو ایک خط لکھوایا گیا ہے، اور خط یہ ایڈوکیٹ کی طرف سے لکھا گیا ہے، اور یہ ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں وہ خاص طور پہ کافی معروف ایڈوکیٹ ہیں، اور اس سینس میں کہ وہ عمران خان صاحب کے مخالفین کی صف میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کی تصویر کبھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہے، کبھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے۔ جتنے بھی مینڈیٹ چور، الیکشن چور اور ان سب کو سہولت کاری فراہم کرنے والے، ان کے ساتھ ان وکیل صاحب کی تصویریں عموماً دیکھی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے ان سے ایک خط لکھوایا گیا ہے، اور وہ خط ہے کہ جناب سپریم جوڈیشل کونسل کو فوری طور پہ ایکٹیو کیا جائے، اور اس میں جتنی بھی درخواستیں جعلی، جھوٹی، سچی، جتنی بھی درخواستیں پڑی ہیں، ان درخواستوں کے مطابق تمام جج صاحبان کو فارغ کر دیا جائے۔ جن جن کے خلاف درخواست آئی ہے وہ سچی ہے یا نہیں ہے اس کے قطع نظر بس آپ کام شروع کریں، کیونکہ وہ جو درخواستیں ہیں جو جج صاحبان کے خلاف لکھوائی گئی ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی جج جو ہے، جاندار جج، وہ بچتا نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اکثر ججز کے خلاف وہاں پہ درخواستیں ہیں، سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کے خلاف اکثر کے خلاف درخواستیں ہیں، جو قاضی صاحب کو سپورٹ نہیں کر رہا، جو قاضی صاحب کے برعکس اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، جو آئین کی بات کر رہا ہے، جو قانون کی حکمرانی کی بات کر رہا ہے، ان تمام ججز کے خلاف درخواستیں سپریم جوڈیشل کونسل میں وقتاً فوقتاً پہنچائی جا چکی ہیں۔ لہٰذا اب ایک خط لکھوایا گیا، اور خط کے ذریعے کہا گیا ہے کہ جی 100 شکایات زیر التوا ہیں، اور لہٰذا چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ باقی سارے کام چھوڑیں اور فوری طور پہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ایکٹیو کریں، اور اس میں جتنی بھی جو پینڈنگ درخواستیں ہیں ان سب پہ فیصلہ کیا جائے، اور ججز کو فارغ کیا جائے۔ اور ساتھ ہی اس خط میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ سرکاری خزانے میں جمع کرانے کے فیصلے کے دن سے مخصوص گروہ سازش کر رہا ہے، اور اس سے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کو اس درخواست کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور وہ مقاصد کیا ہیں، وہ سارے کے سارے مذموم مقاصد بلکہ کہنا چاہیے، وہ نظر آ رہے ہیں۔ مخصوص گروہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ تک کونسل کو غیر فعال رکھنا چاہتا ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھے فیصلے کیے ہیں، اور دنیا بھر کو پتہ ہے کہ وہ کتنے اچھے فیصلے کیے ہیں۔ اب اس میں کہا گیا کہ مخصوص گروہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ تک کونسل کو غیر فعال رکھنا چاہتا ہے، تو وہ مخصوص گروہ کون سا ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ جب چاہیں اجلاس بلا سکتے ہیں۔ 6 ججز نے خط لکھا، اس وقت انہوں نے اجلاس بلانے کی زحمت گوارا نہیں کی، بلکہ انہوں نے انتظامیہ سے رابطہ کیا، حکومت سے رابطہ کیا، اور وہاں پہ گٹھ جوڑ کر کے ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کی کوشش کی۔ وہ تو بھلا ہو تصدق جیلانی صاحب کا کہ انہوں نے انکار کر دیا، بلکہ انکار ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ غلط راستے پہ چل پڑے ہیں۔ تو یہ ایک جو
एक डिज़ाइन किया गया था कि 6 जजेस ने ख़त लिखा है और 6 जजेस को ख़त लिखने के बाद फिर उनमें से 3 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में के ज़रिए उनको फारिग करवाना मकसूद था, लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि वहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी हैं और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी हैं और चीफ जस्टिस लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी हैं। तो इस तरीके से 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस साहिबान होते हैं, तो वहाँ पे भी मेजॉरिटी नहीं है। इसीलिए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए मसाइल ही मसाइल हैं और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए मसाइल नहीं है, बल्कि उनको लाने वालों के लिए मसाइल हैं। और जो चाहते थे कि जनाब जल्दी जल्दी काजी साहब को लाया जाए और फिर उनको एक्सटेंशन दिलाई जाए और फिर एक्सटेंशन की बातें हुई, लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट आ चुकी है। वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हर अच्छे बुरे में का साथ होती है नून लीग के, लेकिन वो उस वक्त तक साथ देती है नून लीग का जब तक के उसका अपना मफाद हो। अगर उसका अपना मफाद ना हो तो फिर वो नून लीग के साथ नहीं होती। इसीलिए जब बात होती है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन की, तो पीपल्स पार्टी पहले दबे दबे लफ्ज़ों में ये काम कर चुकी है कि जनाब हम इसके साथ नहीं हैं। और अब खुर्शीद शाह साहब जो हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने बरमला ये बात कह दी है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को चाहिए कि अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएं और अगर हुकूमत ने इन्हें तौसीह दी तो पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत करेगी। खुर्शीद शाह साहब ने एक प्रोग्राम में, टीवी प्रोग्राम में ये बात कन्वे कर दी है और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून का सदर, नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर नाम बनने का मशवरा भी उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि इस फैसले को शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद करार दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी सदर न बने, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से सदारत छीन कर नवाज शरीफ साहब दोबारा सदर बन रहे हैं, तो लिहाजा वो कहते हैं कि ये काम शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब ये काम ना करें और इस तरीके से एक अच्छा तासुर नहीं जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक की बातें मीडिया कर रहा है, लेकिन जब इनसे पूछा गया कि अगर तौसीक देनी पड़ी तो, जिस पर खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि अगर मगर ये काम नहीं चलता, वक्त आएगा तो देखेंगे कि क्या फैसला होता है इनका। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का फैसला पार्लियामेंट का होता है, किसी शख्स का फैसला नहीं होता। अलबत्ता काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पे उन्होंने कहा कि अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाना चाहिए और अगर हुकूमत ने उन्हें तौसीह दी तो पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत करेगी। और शाह साहब ने यह भी कहा कि ताहाल हुकूमत ने ताहाल हमसे काजी फ़ाइज़ ईसा को तौसीह देने की बात नहीं की। चीफ जस्टिस को तौसीह देना अच्छा फैसला नहीं होगा, ये खेल नहीं खेलने चाहिए और आप बिना किसी वजह के एक अच्छे आदमी को खराब कर रहे हैं। ये कहना मुनासिब नहीं कि काजी फ़ाइज़ ईसा मुद्दत मुलाजमत में तौसीह मांग रहे हैं या हम तौसीह कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, मीडिया में भी आ रही हैं और पीपल्स पार्टी भी आहिस्ता आहिस्ता अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पे उन्होंने अपना नुक्ता नज़र दे दिया, लेकिन उन्होंने अपना नुक्ता नज़र आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के बारे में नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया? पता ही है जी कि जो ताकतवर है वो ताकतवर होता है और फिल वक्त वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से ताल्लुकात ख़राब करना नहीं चाहते। दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि आज 28 मई है, यौम तकबीर मनाया जा रहा है और हमारे मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उन्होंने पाकिस्तान को जौहरी ताकत बनाया और बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और कुर्बानियाँ दे के और अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगा के और अपना बहुत पुरताइश कैरियर छोड़ के, इंटरनेशनल कैरियर छोड़ के उन्होंने पाकिस्तान का रुख अख्तियार किया और पाकिस्तान को एक जौहरी ताकत बनाया। इस जौहरी ताकत बनने में बेशुमार हमारे जो हैं गुमनाम पाकिस्तानी, गुमनाम सिपाही, पाकिस्तान के इंजीनियर्स जो हैं, साइंटिस्ट जो हैं, वो बेशुमार हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी और उनकी शनाख्त भी, वो गुमनाम रहे और उन्होंने अपनी शनाख्त भी नहीं होने दी। और ऐसे ऐसे हमारे जो पाकिस्तानी इसमें उन्होंने अपनी जानें दी हैं कि किसी को कुछ पता नहीं था कि वो किस हालत में इस दुनिया से रुखसत हुए, क्योंकि कई तो ऐसे भी थे जो लैब के अंदर गए और कई कई महीने और कई साल उन्होंने काम किया
اور وہیں پہ وہ اللہ کو پیارے ہوئے. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اور یہ داستانیں جو ہیں یہ داستانیں نہیں بلکہ یہ حقیقتیں ہیں. اور یہ حقیقتیں ہمیں جو کام کرتے رہے، اس پروگرام سے منسلک رہے سینئر موسٹ سائنٹسٹ، انہوں نے بھی ہمیں بتایا. اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے بھی میری کم از کم 3 ملاقاتیں رہی ہیں. 3 ملاقاتیں، تفصیلی ملاقاتیں ان کے ساتھ رہی ہیں. ان کے ساتھ ایک اچھا تعارف موجود تھا. تو ان محسن پاکستان کے ساتھ جنرل مشرف صاحب نے اس وقت کیا کیا، اس وقت کے فوجی حکمرانوں نے کیا کیا، وہ ہمیں معلوم ہے. اور اس وقت بھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، ان کے والد جو ہیں بشیر صاحب، سلطان بشیر جو ہیں، وہ بھی اچھے سائنٹسٹ، وہ بھی اس پروگرام سے منسلک تھے. تو ان کے ساتھ کیا کیا فوجی جرنیلوں نے اور مشرف صاحب کے زمانے میں، تو وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ ان کو بھی غیر ملکیوں کے حوالے کیا گیا. غیر ملکی سفارت خانے میں وہ جاتے تھے، وہاں پہ انویسٹیگیشن ہوتی تھی. میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ نشستیں بھی رہی ہیں، اور وہ بہت ہی پائے کے شخصیت ہیں. تو ڈی جی آئی ایس پی آر ان کے صاحبزادے ہیں. تو اسی طریقے سے ڈاکٹر اے کیو خان آج محسن پاکستان، ان کے ساتھ تو ہم نے کوئی اچھا نہیں کیا. ہمارے طاقتور حکمرانوں نے، طاقتور اسٹیبلشمنٹ نے اور جنرل مشرف صاحب نے بہت ان کے ساتھ غلط سلوک کیا. تو وہ اپنی آخری ایام جو ہیں وہ کافی حسرت لیے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. لیکن پاکستانی قوم نے اپنا حق ادا کیا. وہ آج بھی پاکستانی قوم ان کو اپنا محسن پاکستانی سمجھتی ہے اور اپنا محسن سمجھتی ہے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک ریگارڈ کرتی ہے. اور اس کا جو ہم نے نظارہ دیکھا، وہ جب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے فیصل مسجد اور اس کے باہر اور ارد گرد لاکھوں لوگ وہاں پہ موجود تھے، جو کہ صرف ان کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور ان کے ساتھ اپنا ایک عقیدت والا تعلق ظاہر کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے تھے، جو کبھی نہ ان کو جانتے تھے نہ ملے تھے، لیکن ایک پیار تھا. تو بہرحال یہ ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے جی آج اس پہ پیغام جاری کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 28 مئی پاکستان کے کامیاب ایٹمی تجربات قومی عزم و اصرار اور ملی یکجہتی کی روشنی کی نظیر ہے، اور پاکستان کے پرامن جوہری پروگرام کو مجرموں کا ایک مخصوص گروہ اپنے سیاسی دھندے کے لیے استعمال کرنے کی مذموم کوشش کرتا ہے. اور قوم نے کم از کم دفاعی صلاحیت برقرار رکھنے کے اصول کے پیش نظر اور خطے میں طاقت کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کر ایٹمی پروگرام چلانے کا فیصلہ کیا. طاقت کے کسی بھی روایتی مرکز سے بڑھ کر جوہری پروگرام کی ابتدا سے انتہا تک کے تمام مراحل عوامی تائید اور شراکت سے عبارت ہیں. معیشت اور جسامت کے اعتبار سے خود سے کئی گنا بڑے دشمن کے مقابلے میں دفاع کی ضروریات کو پورا کرنا اہم تھا. قوم نے یہ ذمہ بخوبی ادا کیا، اور مہارت اور کمال کے حامل سائنسدانوں نے ذاتی مفادات سے کہیں اوپر اٹھتے ہوئے وطن عزیز کی سلامتی کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے شب و روز محنت کی. اپنے ذاتی مفادات کی آبیاری کو اپنی سیاست کا مرکز بنائے رکھنے والوں کو قوم نے سختی سے جوہری پروگرام پر کسی حماقت سے باز رکھا، اور متعدد مصنفین خصوصاً پاکستان کے جوہری پروگرام سے براہ راست مناسبت رکھنے والے افراد کی شہادتیں ریکارڈ پر موجود ہیں. قوم کے اصرار اور شدید دباؤ پر بھارت کے آگے بھگی بلی بننے سے گریز کرنے والی جرأت مندی کی اداکاری کریں تو ہنسی آتی ہے. اور سابق وزیر خارجہ گوہر ایوب خان اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان قوم کو بتا چکے ہیں کہ بھارت کی جانب سے دھماکے کیے جانے کے بعد کیسے نواز شریف کے پلیٹلیٹس گرے تھے. قوم نے ایٹمی دھماکہ نہ کرنے کی صورت میں خود نواز شریف کا دھماکہ کرنے کا 2 ٹوک پیغام دے کر عزلی بھگوڑے کے لیے فرار کے سارے راستے بند کر دیے. قومی خزانے کی لوٹ مار سے ملک کو کمزور سے کمزور تر کرنے اور اپنے مفادات کو قومی مفادات پر مقدم رکھنے والے کی جانب سے ملک کو جوہری صلاحیت سے مالا مال کرنے کے دعوے کو ایک بھونڈے مذاق سے بڑھ کر کچھ نہیں کہا جا سکتا. عوامی مینڈیٹ کی چوری سے اقتدار میں لائے جانے والے معیشت کا جنازہ نکال کر براہ راست پاکستان کی قومی سلامتی کو سنگین خطرات سے دوچار کر رہے ہیں، اور سرکاری بیانیے بنانے کی بجائے صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر نہایت سنجیدگی اور عملی اقدامات درکار ہیں. فیصلہ ساز احساس کریں اور منفی تجربات سے باز رہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کو جوہری طاقت بنانے میں
نواز شریف صاحب کا یا شریف فیملی کا یا نون لیگ کا دور 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 تک کوئی کردار نہیں ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اور بہت سارے جو ہیں چیزیں ریکارڈ پہ آ چکی ہیں، بہت سارے رہنما یہ سارا کا سارا حقائق جو ہیں ریکارڈ پہ لا چکے ہیں، لیکن آج 26 سال بعد آج یوم تعطیل ہے، اور وہ صرف اس لیے ہے کہ ایک سائفر کیس کا فیصلہ رکوایا جا سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔